السلام علیکم۔ انسان کائنات کی موسٹ اٹریکٹیو، خوبصورت ترین اور سب سے منفرد ترین تخلیق ہے۔ اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے، اپنی بناوٹ کے لحاظ سے، اپنی باڈی سٹرکچر کے لحاظ سے، تعلیم و شعور، فہم و فراست کے لحاظ سے، آپس کی محبت، ہمدردی اور احساس کے لحاظ سے انسان اشرف المخلوقات یعنی دنیا کی بہترین مخلوق ہے۔ اگر فیس سٹرکچر کی بات کریں، دو خوبصورت آنکھیں، 576 میگا پکسل، بہترین دو کان، ہر آواز سننے اور سمجھنے کی صلاحیت، ناک اور چہرے پہ بہترین سجے ہوئے دان، یہ تمام چیزیں انتہائی بیلنس کے ساتھ موجود ہے، جس سے انسانی چہرہ موسٹ اٹریکٹیو لگتا ہے اور دنیا کے تمام جانداروں میں ایک الگ اور منفرد شناخت رکھتا ہے۔ ہر انسان اپنی چہرے کی بناوٹ کے لحاظ سے، سٹرکچر کے لحاظ سے دوسرے تمام انسانوں سے مختلف ہوتا ہے اور اپنا ایک الگ پہچان، الگ شناخت رکھتا ہے۔ یعنی دنیا کی 8 ارب آبادی کے 8 ارب مختلف ڈیزائن کے خوبصورت چہرے تخلیق کرنے والے نے بڑی محبت سے، بڑی نفاست سے، ایک بہترین انداز سے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ بہترین مخلوق کب، کیسے اور کس طرح وجود میں آئی ہے؟ اس بارے میں دنیا کے تمام مذاہب اور سائنس کے درمیان ایک نظریاتی جنگ ہے۔ ان دونوں کا نقطہ نظر بہت زیادہ ڈیفرنٹ اور مختلف ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سائنسی تھیریز کی۔ موجودہ اور ماڈرن سائنس ڈارون کی تھیری ایوولوشن آف لائف پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس تھیری کے مطابق دنیا کے موجودہ تمام جاندار، جس میں انسان بھی شامل ہے، ایک وائرس سے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ان کی باڈی سٹرکچر یعنی جسمانی ساخت، شکل و صورت میں تبدیلیاں آتی ہے اور ایک جاندار دوسرے جاندار میں کنورٹ ہوتا ہے، اور اسی طرح دنیا کے تمام جاندار مختلف جانداروں سے کنورٹ ہو کر وجود میں آئے ہیں۔ انسان کی تخلیق کو سائنس 2 ادوار، 2 ٹینیور میں ڈیوائیڈ کرتی ہے، ہومو ایرکٹس اور ہومو سپینس۔ ہومو ایرکٹس میں تقریباً 3 لاکھ سال پہلے انسان ایک چمپینزی، بنمانس یا بندر کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ پھر یہی بندر اپنی اگلے 2 پاؤں سے کام لینا شروع کر دیتا ہے، پتھر مارتا ہے، کھانے کی چیزیں توڑتا ہے، اپنی حفاظت کرتا ہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دونوں پاؤں، ان کے سٹرکچر میں تبدیلی آتی ہے اور یہ 2 پاؤں ہاتھوں میں کنورٹ ہوتے ہیں، اور یہی بندر اپنی پچھلے 2 ٹانگوں پر چلنے لگتا ہے، اور پھر چلنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کی باڈی میں تبدیلی آتی ہے اور اس کی باڈی سیدھا ہو جاتی ہے، اور پھر سیدھا بیٹھنے سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دم غائب ہو جاتی ہے۔ پھر ایک بندر بغیر دم کے سیدھا چلنے لگتا ہے، اور پھر ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے بندر پر موجود سارے بال جھڑ جاتے ہیں، اور پھر ایک بندر مکمل طور پر ایک انسانی شکل میں وجود میں آتا ہے۔ تمام پروسیس میں یعنی ایک بندر کو انسان بننے میں تقریباً 1,50,000 سال لگتے ہیں، اور پھر سائنس کے مطابق اسی طرح انسانی نسل کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی انسان کا جو جدی امجد ہے، سائنس کے مطابق وہ ایک بندر ہے۔ سائنس کی یہ تھیری مکمل طور پر ابہام اور شک و شکوک پر مبنی ہے۔ سائنس کے پاس ان تمام دعووں کے لیے، اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ آج بھی جدید سائنس ایسے کسی فوزلز یا ڈھانچے کی تلاش میں ہے جس سے یہ ثابت کر سکے کہ ایک بندر انسان میں کنورٹ ہوا ہے۔ دراصل سائنسدان سمجھتے ہیں کہ بندر کے اندر موجود بہت ساری ایسے خصوصیات ہیں جو انسان سے ملتے جلتے ہیں، اور اسی بیس پر وہ انسان کو بندر کا جدید شکل مانتے ہیں۔ اور اسی بارے میں قرآن پاک کی سورت البقرہ ورس 65 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں اس قوم کا قصہ جس میں انہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا، پھر ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ بندر ذلیل۔ اور اس آیات کے مطابق بندر انسان میں نہیں بلکہ انسان اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے بندر میں کنورٹ ہوا ہے، اور اسی وجہ سے انسانوں اور بندروں میں بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہے۔ اور اسی طرح یہ سائنسی تھیری پوری دنیا میں چند سائنسدانوں اور چند لوگوں کے علاوہ کسی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ جو دنیا میں موسٹ ایکسیپٹیبل تھیری ہے وہ ہے ریلیجس تھیری۔ دنیا کی بہت بڑی آبادی اس پر بلیف اور یقین رکھتی ہے، اور دنیا کے 3 بڑے مذاہب کرسچینٹی، اسلام اینڈ جیو، اور 4 مقدس کتابیں انسانی تخلیق کے بارے میں ایک ہی تھیری پر متفق ہے۔ اور اس تھیری کے مطابق، اور جب اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا میں دنیا میں اپنا نائب خلیفہ یعنی انسان بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا وہ دنیا میں خونریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا۔ دراصل انسانوں سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے، اور وہ یہ سارے خونریزی اور فساد برپا کر چکے تھے، اور فرشتوں کا انسانوں کے بارے میں یہ خدشہ
اسی وجہ سے تھا۔ پھر اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین سے مٹی لے کر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی لے کر آئے۔ اللہ پاک نے اپنی ہاتھوں سے مٹی کا گارا بنایا اور پھر ایک خوبصورت انسانی ڈھانچہ تیار کیا، پھر اپنی حکم سے اس میں روح ڈالی اور پھر اسی طرح دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام بنا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ تو فرشتوں نے اللہ پاک سے کہا ہم صرف وہی جانتے ہیں جن کا آپ نے ہمیں علم عطا فرمائی ہے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے ان چیزوں کا نام پوچھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ اسی طرح اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری دلائی اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس شیطان جس کا اصل نام عزازیل تھا سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر کیا اور اللہ پاک سے کہا آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں آدم علیہ السلام سے کہیں بہتر ہوں، یعنی افضل ہوں۔ پھر اللہ پاک نے حکم دیا شیطان کو کہ جنت سے نکل جا، تجھے یہاں رہ کر تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی، اللہ پاک نے شیطان کو قیامت تک مہلت دی۔ تو شیطان نے اللہ پاک سے کہا میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، انہیں آپ کے راستے سے ہٹاؤں گا۔ تو اللہ پاک نے کہا جو آپ کی پیروی کریں گے ان کے لیے سب سے دردناک عذاب جہنم ہوگا۔ اور دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تمام نعمتوں کے باوجود بہت زیادہ افسردہ، پریشان اور تنہائی محسوس کر رہے تھے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، اللہ پاک نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے اور انہیں جنت کے تمام نعمتیں اور آزائشیں میسر تھی۔ لیکن اللہ پاک نے ان سے فرمایا تھا جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ لیکن شیطان نے اپنا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے حضرت حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالے اور انہیں یقین دلایا اگر اس درخت کے پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے اور فرشتے بن جاؤ گے۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آ گئی اور حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اسی درخت کا پھل کھانے پر راضی کر لیا اور دونوں پھل اتار کے کھانے لگے تھے کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ بھاگ بھاگ کر جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی کہ میں نے تمہیں منع فرمایا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہیں بھٹکنا ورنہ ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ پاک کی یہ آواز سنی تو بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے اور اپنی کیے پر بہت زیادہ نادم، شرمندہ اور افسردہ تھے۔ پھر اللہ پاک نے سزا کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام کو اور ابلیس یعنی شیطان کو زمین پر اتارنے کا حکم دیا اور تینوں کو زمین کی طرف روانہ کیا گیا۔ بہت ساری روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند سری لنکا میں، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ سعودی عرب میں اور شیطان ابلیس کو بصرہ یعنی عراق میں اتارا گیا۔ اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام زمین پر رہنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے 7 گندم کے دانے لے کر آئے، پھر اس کو پورا طریقہ، پورا پروسیجر بتا دیا کہ کس طرح اگانا ہے، کس طرح پیس کر کھانا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام پوری طرح محنت مشقت کر کے اپنے لیے کھانا حاصل کرتے رہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی ناراضگی اور حضرت حوا علیہ السلام کی جدائی سے کافی پریشان تھے اور ہمیشہ اور ہر وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، معافیاں مانگتے رہے۔ کافی عرصے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور انہیں خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بڑا اطمینان ہوتا ہے اور بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں، وہاں پر خانہ کعبہ کی بنیاد رکھتے ہیں۔ روئی زمین پر دنیا کی سب سے پہلے تعمیر خانہ کعبہ کی ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر عرفات چلے جاتے ہیں، وہاں پہلے سے حضرت حوا علیہ السلام موجود ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کافی عرصہ بچھڑنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دوبارہ مل جاتے ہیں اور پھر یہاں سے انسانی نسل کا آغاز ہوتا ہے۔ ہر دفعہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں 2 ٹوین
یعنی جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، اور پھر اس زمانے کے لیے اصول طے پاتا ہے کہ ایک دفعہ پیدا ہونے والے بچوں کی شادی دوسری دفعہ پیدا ہونے والوں سے کی جاتی ہے، اور اس طرح انسانی نسل بڑی تیزی سے بڑھتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 960 سال تک زندہ رہے، اور اسی دوران بہت سی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں تقریباً 240 بچوں کی پیدائش ہوئی، اور اسی طرح دنیا میں انسانی زندگی کا آغاز ہوا۔ اس تھیوری کو دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، کرسچینٹی اینڈ جیو، اور اس کے تقریباً 5 ارب فالوورز دل سے مانتے ہیں اور بیلیف رکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ دنیا کی موسٹ ایکسیپٹیبل تھیوری ہے، اور انسان کی بہترین شکل و صورت اور بہترین تخلیق سے پتہ چلتا ہے یہ کسی بندر سے کنورٹ ہو کر یا ارتقائی عمل سے نہیں، بلکہ ایک عظیم الشان، سب سے اعلیٰ اور سب سے طاقتور ترین رب اللہ کی تخلیق ہے۔ تھینک یو فار واچنگ، سبسکرائب۔